Allah, 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں تقریباً اللہ رب العزت نے طلاق کے بہت سی اسپیکٹ پہ بات کی ہے، اور ایون کہ بیوہ کے متعلق بھی اور پھر رضاعت کے متعلق بھی، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام ہمیں ایک سٹرونگ فیملی سسٹم دیتا ہے، اور اسلام صرف پھر ان مسائل کو ڈسکس نہیں کرتا، مسائل کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی دل گدازی بھی کرتا ہے، اس کو کبھی احسان کا حکم دے کر، کبھی اس کو تقوی کی رغبت دلا کر، اور کبھی اس کو یہ کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے، تم نے احسان کرنا ہے، اس طرح انسان کی دل گدازی کرتا ہے تاکہ اس کے ہر معاملے کی جیسے ہیپیلی سٹارٹنگ ہوئی ہے ایسے ہیپی اینڈنگ بھی ہو، لڑائی جھگڑے سے بچا جا سکے اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں ایک سٹرونگ فیملی سسٹم دیتا ہے، جس کو آج ہم یورپ کی اندھا دھند تقلید میں، مغرب کی اندھا دھند تقلید میں ہم اپنے فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ یورپ جس کی گود میں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں پر اتنی آزادی ہے کہ ایک بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا باپ کون ہے، موسٹلی ایسا ہے، اور جہاں پر آپ دیکھیں اپارٹمنٹ کے اندر آزادی سے دو لڑکیاں لیسبینس کے نام سے اکٹھی رہ رہی ہیں کہ جی ہم پارٹنرز ہیں، اور کہیں پر دو لڑکے اکٹھے رہ رہے ہیں کہ ہم پارٹنرز ہیں، اور مطلب اس طرح تو کوئی فیملی سسٹم تو نہ ہوا۔ اسی مغرب کی تقلید میں آج ہم نے بھی اپنے فیملی سسٹم کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ چند دہائیاں پیچھے جائیں، اب 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، ہمارے ہاں کیا نظام ہوتا تھا؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ اکثر کپلز ایسے ہوتے تھے جن کی شادی بڑے طے کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے ایک دوسرے کو شادی کے بعد دیکھا ہوتا تھا، اور اتنی اچھی ازواجی زندگی وہ گزار کے گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہوئے، اور اتنی محبت اور پیار والا تعلق ان کا ہمیشہ رہا، لڑائی جھگڑا کبھی ہوا ہی نہیں۔ جو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے کپلز کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، پہلے سے ہی کپلز، آپ یہ دیکھیں کہ کو ایجوکیشن کے نام پہ خود آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا یونیورسٹیز کے اندر پہلے سے ہی کپل بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت کپل ہے، یہ فلانا کپل ہے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ ہمارا فیملی سسٹم کیا تھا کہ بڑوں کے تجربات کی بنا پہ کیے ہوئے رشتے سال ہا سال چلتے تھے، اور کبھی کچھ ایسا غلط نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک ہمارے ہاں حساسیت پائی جاتی تھی، کہتے تھے اگر کہیں پہ طلاق ہوئی ہے یا قتل ہوا ہے تو سرخ آندھی چلتی تھی، سرخ آندھی چلنی تو کہنا شاید کوئی گھر ٹوٹا ہے یا کہیں پر کوئی قتل ہوا ہے، لیکن آج کیا ہے؟ آج تو اتنی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، آج کی عورت تو چاہتی ہے کہ ڈائیورس کا حق اسے حاصل ہونا چاہیے۔ تو جس مغرب کی تقلید میں ہم اپنا فیملی سسٹم تباہ کر رہے ہیں، یقین جانیے اس مغرب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جو ہم نے پڑھا ایک ڈائیورس کے تمام اسپیکٹ سے اس کو دیکھا، اب یہ 2 آیات آج ہم پڑھیں گے اپنے پروگرام 1 ورس 1 ڈے میں، ہم 2 آیات ڈسکس کریں گے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے ہر پہلو سے، اب بیوہ کے احکامات اور بیوہ کی عدت کو ڈسکس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ایک اور بڑے ہی آپ کہیں نازک ٹاپک کو چھیڑا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر نکاح ہوا ہے، نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ کیا آپ نے اپنی بچی کا صرف نکاح کیا یا رخصتی بھی کر دی ہے؟ مطلب نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور یعنی مرد اور عورت کے بیچ میں کوئی ریلیشن قائم نہیں ہوا، اور موسٹلی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت جب نکاح ہوتا ہے تو حق مہر متعین کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ وہ نکاح جس میں حق مہر مقرر ہوا ہے اور وہ جس میں حق مہر مقرر نہیں ہوا، دونوں ٹھیک ہے ہو گئے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ کیا تم نے وہ حق مہر واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ حق مہر واپس کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں سمجھائی ہے نا، بڑی خوبصورت بات سمجھائی ہے کہ لڑکی اور لڑکی کا رشتہ ٹوٹا ہے، لیکن لا تنسوا الفصل بینکم، آپس کے تعلقات کی خوشگواری کو ختم نہ ہونے دو، اس اینڈنگ کو ہیپی اینڈنگ بناؤ۔ کیسے ہیپی اینڈنگ بنانی ہے وہ ہمیں یہ آیات بتائیں گی، آئیے سمجھتے ہیں۔ مطلب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکی کا رشتہ ٹوٹا تو اگر بہن بھائی نے آپس میں کیا تو وہ بہن بھائی زندگی بھر ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اور اگر 2 بہنوں نے آپس میں کیا تو وہ 2 بہنیں زندگی بھر آپس میں نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو،
ایسا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی والا معاملہ رکھو. یعنی بچوں کا تعلق اگر ٹوٹا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ کہ بھئی نہیں بن سکتی تھی یا ان کی قسمت میں نہیں تھا، یہ چیز جو ہے وہ مد نظر رہنی چاہیے. اگر رشتے توڑتے ہیں تو یہ ہم اوپر سے گناہ کے مرتکب بن جاتے ہیں. قطع تعلق کی گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اچھا جی، اب ہم کچھ ریزنز دیکھیں گے جو نکاح کے ٹوٹنے کی ریزنز بنتی ہے نا، رشتوں کے ٹوٹنے کی، کیونکہ یہ رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس لیے تھوڑی سی ریزنز کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو میجر ریزن جو ہے نا، مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ ہم دولت کو اتنی زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں کہ ہمیں ریچ فیملی چاہیے، ہمیں ویل اسٹینڈ فیملی چاہیے، اور پھر ہم صرف یہ دیکھیں گے ویل اسٹینڈ ہے اور باقی ہم جو ہے نا وہ سارے ان کے پہلو اگنور کرنے شروع کر دیں گے، سارے اسپیکٹس کہ وہ ان کا بیہیویئر کیسا ہے، اپنی بہوؤں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے. آپ یہ دیکھیے کئی بچیوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، اچھا اتنی اچھی فیملی میں تمہاری شادی ہوئی ہے، اور کتنے بھائی ہیں اس کے؟ کوئی اور بھائی نہیں ہے؟ بھائی ہمارے لیے بھی تو کچھ سوچو. مطلب ذہنیت کیا ہماری بن گئی ہوئی ہے کہ ہمیں صرف دولت چاہیے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے. کچھ یہ جو آج کل ہمارے یہاں ڈرامے چلتے ہیں نا پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی بڑا بچیوں کے دماغ جو ہے نا وہ خراب کر دیے ہیں اس چیز نے بھی. اور پھر ایسی فیملی ہم سلیکٹ کر دیتے ہیں، پھر ایسی فیملی میں اپنا مقام بنانے کے لیے چالیں چلنا، اور یہ سسٹم کافی حد تک ڈراموں نے بھی اس چیز کو خراب کیا ہے. اور ہماری اپنی پرائیورٹیز بھی یہی ہوتی ہے کہ بس لڑکا جو ہے وہ بہت اچھا سٹینڈ ہونا چاہیے، وہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کی کیسی پرورش ہوئی ہے، کس ماحول میں وہ بڑا، مطلب عورت کی عزت اس کی نظر میں ہے نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے سٹینڈ تو ہے نا، باقی بعد میں دیکھا جائے گا، تو وہ پھر بعد میں چیزیں سامنے آتی ہیں. دوسرا ایک چیز ہمیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، لڑکا باہر سیٹل ہے، فیملی باہر سیٹل ہے، باہر سے رشتہ آیا ہے، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دو بھائی ہماری بیٹی بڑی لکی ہے. تو باہر سے جو رشتے آئے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہم فیملیز کو صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس جی اب یہ ہماری بیٹی سٹینڈ ہو جائے گی، پھر باقیوں کے بارے میں بھی کچھ سوچے گی تو جی ہماری سنی جائے گی. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ایک فیملیز کا گیپ ہوتا ہے. مطلب پہلے یہ تھا کہ بڑے جو تھے وہ رشتہ کرتے ہوئے برابری کو مد نظر رکھتے تھے، برابری کے اصولوں پہ چلتے تھے، ماحول دیکھتے تھے. ظاہر ہے اب وہ فیملی کا کچھ اور ماحول ہے، آپ نے اپنی بچی کی کسی اور طرح سے پرورش کی ہے، تو یہ بھی ایک ریزن بن جاتی ہے. اور پھر ایک ریزن یہ بھی بنتی ہے کہ رشتے والیوں پر جب ہم اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں نا، تو وہ ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور. کچھ چیزوں کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے، بعد میں جب وہ سب کچھ نہیں ہوتا تو رشتے جو ہیں وہ برقرار نہیں رہتے. اور فیملیز کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ جب امپورٹینس دی جاتی ہے، تو اس طرح اگر دو بہنوں نے کیا ہے، دو بھائیوں نے کیا ہے، تو آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی امپورٹینس، لین دین جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے نا، یہ گھر کی عورتیں ہی زیادہ کرتی ہیں کہ مہنگے سے مہنگے کپڑے دینے، سونا دینا، اور یہ سب کچھ. پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھی لینے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جب ہم ان کی اس عادت پر یا جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوتی ہیں ہم ان پہ پورے نہیں اتر پا رہے ہوتے، تو کیا ہوتا ہے رخصتی ہونے سے پہلے وہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ اس سادگی والا عمل اگر رہے نا، رشتہ چلنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. نہ ایکسپیکٹیشن زیادہ خود لگائیں اور نہ ہی دوسروں کو لگانے کا موقع دیں. یہ چیز بھی ایک ریزن بنتی ہے رشتہ ٹوٹنے کی کہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت ہائی، اور اس میں ہمارا قصور بھی ہوتا ہے. ہم اپنی اوقات سے بھر کے، جس کو کہتے ہیں نا اپنی چادر سے بھر کے، ہم اپنے جو ہے وہ پاؤں پھیلانے شروع کر دیتے ہیں. گفٹ وغیرہ دینے میں ہم افراد اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. سمجھیے کہ ہم فضول خرچی کی حدوں کو چھونا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی کا پہلے ہی اتنا آپس میں باتیں کرنا اور ہر ٹاپک کو ڈسکس کرنا، مطلب لڑکے اور لڑکی کا رخصتی سے پہلے یا منگنی ہوئی ہے تو بہت زیادہ میل ملاپ اور میل جول بھی اکثر رشتے ٹوٹنے کا باعث ہوتا ہے. بہرحال رشتہ ٹوٹنے کی ریزن جو میں نے ڈسکس کیا وہ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر رشتہ نکاح کیا ہے آپ نے بچی کا یا اور بچے کا، رخصتی نہیں ہوئی اور وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے، اگر مہر مقرر ہوا ہے تو، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو مسائل کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی المؤسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو۔ کن عورتوں کو؟ ما لم تمسوہن، جنہیں تم نے ابھی چھوا بھی نہیں ہے، او تقریضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے تقریضو مقرر کیا ہو، لہن ان کے لیے فریضہ، کوئی فریضہ، یعنی کوئی فریضہ بھی مقرر نہیں کیا۔ فریضہ سے مراد حق مہر ہے، حق مہر بھی مقرر نہیں کیا اور ان کو چھوا بھی نہیں ہے یعنی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی اس کے ساتھ۔ کون سی صورت آ گئی؟ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو فرمایا کہ تم ان کو طلاق تم نے دے دیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو فائدہ دو، یہ حکم ہے یہاں پہ۔ حق مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی ہو گئی، رخصتی بھی نہیں ہوئی، نکاح ٹوٹ گیا، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر بھی فائدہ دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ علی الموسع قدرہ، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، وسعت والا ہے، خوشحال ہے، موسیع خوشحال ہے، قدرہ تو اس کے مطابق وہ دے گا، وعلی المقتر، اور اگر کوئی تنگ دست ہے، قدرہ اس کے مطابق دے گا، متاعا بالمعروف، اچھے طریقے سے فائدہ دینا، حقاً، یہ حق ہے، یہ لازم ہے، علی المحسنین، بلائی کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں پر۔ یعنی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں نکاح ٹوٹ گیا ہے تو کیا دونوں طرف غصہ، دونوں طرف غم، اور پہلے وہی جو کہہ رہی ہوتی ہیں مائیں بہنیں، ہاں بھائی دے دو طلاق، دے دو طلاق، وہی بعد میں جو ہے وہ واویلا ڈال کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو کہا نہیں، ایسا نہیں، کوشش کرو کہ نہ ٹوٹے، اگر ٹوٹ گیا ہے تو اچھی اینڈنگ کرو۔ یہاں کہتے ہیں اگر گفٹ جیسے مرد منہ دکھائی کا دیتا ہے نا، تو ایسے اب رشتہ ختم ہونے کا بھی چاہے ایک سوٹ ہی دے دے، کچھ نہ کچھ دے دو، مرد اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی گفٹ دے کہ بھئی میرے نام سے تو تم جڑی تھی نا، میرے نام کے ساتھ تمہارا نام تو جڑا تھا نا، تو یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے، اس کی ہیپی اینڈنگ کرنی ہے، کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے گفٹ دینا ہے، بجائے اس کے کہ جو دیا ہے وہ بھی لینا شروع کر۔ اگر تو وہ رخصتی ہوئی ہے، بیوی رہی ہے، پھر تو کہا کہ کچھ جو دے چکے ہو کچھ لینا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہ کہا کہ کچھ نہ کچھ دو۔ اب اگلی آیت میں کیا حکم ہے؟ اگلی آیت میں حکم ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے کوئی فریضہ مقرر کیا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا تم لوگے جو تم نے مقرر کیا تھا، الا مگر یہ کہ، اب آپ کچھ صورتیں آگے بتائیں، ان یعفونا، یہ کہ وہ عورت معاف کر دے، او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، وان تعفو، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب تر ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس کے فضل کو، آپس کے تعلقات کو، آپس میں جو خوشگواریاں رہی ہیں ان کو نہ بھولو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ اب یہ ہے دوسری صورت، اور اس میں بھی آگے کچھ مزید صورتیں بتائی ہیں کہ جو نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن حق مہر مقرر ہو گیا ہے۔ حق مہر ہمارے ہاں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسی وقت دے دیا جائے، مہر معجل جس کو کہتے ہیں، اسی وقت دے دیا جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ زندگی بھر، زندگی میں کبھی بھی دے دے، یا اگر جب طلاق ہوئی ہے تب دے دے۔ تو ہمارے ہاں نا مہر کو صحیح سمجھا ہی نہیں گیا، اکثر جی پتہ نہیں وہ 32 روپے یا کچھ 48 کچھ اس طرح سے کہتے ہیں عورت کا مہر شرعی مہر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مہر جو ہے وہ مرد اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو ایک تحفہ دیتا ہے، شاید مطلب تعلق قائم ہونے کے آغاز میں تحفہ دیتا ہے، جس سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ زندگی بھر وہ عورت کو ایسے تحفے دیتا رہے گا، یہ اس کا حق بنتا ہے اس کی خدمات کے صلے میں، یا تعلق کو خوشگوار بنانے کے لیے مرد جو ہے وہ عورت کو اپنی حیثیت کے مطابق تحفے تحائف دیتا رہے گا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اس نے حق مہر نہیں دیا، مرد نے، پہلی صورتحال یہ ہے فوراً نہیں دیا، جب نکاح ہوا تھا نہیں دیا، اب کیا ہوگا؟ نکاح ٹوٹ گیا، مرد جو ہے وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، آدھا دینا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آدھا دینا ہے۔ اب مرد یہ کہہ دیتا ہے، مرد وہ دیتا ہے اور عورت کہہ دیتی ہے ہم نے نہیں لینا، ہمیں نہیں ضرورت، یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ
مرد کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں میں پورا ہی دے دیتا ہوں، یافو سے یہ مناتے ہیں، یافونا اور یافو الذی، یعنی عقدۃ النکاح کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہے نا، اس نے ہی یہ گرہ کو کھولنا ہے نا، تو دونوں معاف کر، مطلب وہ عورت کہہ دے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ 1 لاکھ مقرر ہوا تھا نا، تو مرد جو ہے وہ 50,000 دے رہا ہے جو اس کا بنتا ہے، عورت کہہ دے ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی مرد جو ہے وہ کہ کوئی بات نہیں میں پورا دے دیتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ احسن صورتحال ہے، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا ڈالا جائے کہ نہیں جی میں نے تو 50 بھی نہیں دینا، اور عورت والے کہیں نہیں جی ہم نے تو لے کے ہی رہنا ہے، تو اس طرح کی صورتحال سے بچنے کا کہا گیا کہ یافو اور یافو الذی، یافونا اور یافو الذی بیدی عقدۃ النکاح۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ مرد نے فوراً حق مہر دے دیا تھا جب نکاح ہوا تھا، تو اب کیا ہے کہ وہ اس میں سے 50,000 واپس لے گا، ایک صورتحال تو یہ ہوگی، اور مرد پر دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ وہ کہے کہ رہنے دے مجھے کچھ بھی نہیں واپس چاہیے، جو دے دیا سو دے دیا، 50 واپس لے لیں یا پورا 1,00,000 دے دیں۔ اور دوسرا عورت پہ ہے، وہ 50,000 جو ہے وہ واپس کر دے، جو کہ حکم ہے کرنا ہی کرنا ہے، اور دوسرا وہ یہ کہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، پورا 1,00,000 واپس کر دے۔ تو یہ 4 کنڈیشنز ہیں، 2 مرد کے پہ آتی ہیں اور 2 عورت پہ آتی ہیں، یہ اس آیت میں کہا گیا۔ تو حق مہر جو ہے، حکم یہ ہے کہ آدھا حق مہر جو ہے نا اگر نہیں دیا تو وہ دے گا، اور اگر پورا دے دیا تو آدھا اس نے واپس لینا ہے۔ آیت میں جو حکم ہے نا وہ یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے احسن انداز سے حکم دیا ہے کہ اچھائی والا معاملہ غالب رہنا چاہیے، معافی والا معاملہ، تعلقات کو خراب نہیں ہونا چاہیے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعلقات خراب کرنے کے لیے کبھی اپنا حق چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دو، ہر وقت اپنے حق پہ لڑنے جھگڑنے والا، رشتوں کو خراب کرنے والا نہ بنے، کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لڑائیاں جھگڑے 50,000 کبھی واپس لینے پہ لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ دینے پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نہیں دینا، اور ایسے ہی اور بہت سے معاملات کو لے کر بہن بھائیوں میں میرا یہ حق بنتا تھا اس نے نہیں دیا، اور پھر کیا ہے جی سال ہر سال ماں نے یہ چیز مجھے دی تھی، اور ماں باپ نے یہ چیز مجھے دی تھی، میرے بہن بھائیوں نے میرا حق مارا، اس وجہ سے ساری زندگی بہن بھائیوں کو بلانا چھوڑ دیا جاتا ہے، رشتے ہی ختم کر دیے جاتے ہیں، یا پھر بچوں کے رشتے میں اگر کوئی ایسی بات آئی ہے تو بھی زندگی بھر ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھاتے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے فضل کو، آپس کے رشتوں کو، آپس کے جو تمہارا ایک تعلق رہا ہے اس کو نہ بھولو، تقوی والا معاملہ رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نوازتا ہے ان لوگوں کو جو رشتوں کو بچانے کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صلہ رحمی بہت پسند ہے، تعلقات کے اندر خوشگواری رکھنا، اور خوشگواری رکھنے والا شخص اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور اچھا کرتا ہے، تو اسی لیے اس آیت کے الفاظ اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ فرمایا وَأَن تَعْفُوا، معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے قریب ہے، اس چیز کو اپنی لائف کا اصول بنا لینا چاہیے، رول بنا لے اپنی لائف کا، معاف کر دے، کوئی بات نہیں، اچھا کچھ نہیں ہوتا، بہت سی باتوں میں بہت سے تعلقات اس وجہ سے خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں آپ کے اس ایک جملے سے کہ اچھا کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، آپ لے لو، مجھے اللہ اور دے دے گا، اور اللہ ضرور دیتا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے فضل کو نہ بھولو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اب آگے دیکھیں اللہ نے فرما دیا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، جو تم کر رہے ہو اللہ وہ دیکھ رہا ہے، تم نے اگر اپنا حق چھوڑا ہے، تم نے اگر معاف کرنے میں پہل کی ہے، تم نے اگر دھونس زبردستی اپنا حق جما کر بدتمیزی نہیں کی، تعلقات کو خراب نہیں کیا، تو آگاہ رہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو تعلقات کو درست رکھنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقوی سے مزین کر دے اور ہمیں اعلیٰ ظرفی سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔